اور آج رات اتفاق سے 11 اور 12 کی درمیانی ہے، جس میں میرے نبی دنیا میں تشریف لائے۔ آقا جب دنیا میں آئے تو مکہ میں لوگوں نے دیکھا پہاڑوں کے اندر سے، بیت اللہ کی دیواروں کے اندر سے صدا رہی تھی، اللہ اللہ کی صدا رہی تھی۔ کہہ دو اللہ، مل کے کہہ دو اللہ اللہ۔ میرے آقا تشریف لائے، دادا جان گھر میں پہنچے، سیرت کا ایک عنوان پر دیکھا بیٹا بہو کے گود میں پڑا ہوا، نظر پڑی، دیکھتے ہی رہ گئے کہ مکہ میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اٹھا کر باہر لائے، یہودی بھی تھے، فلسطین والے بھی آئے ہوئے تھے، تاجر کے تجارت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے، مصر والے بھی، جس نے بھی دیکھا۔ اب جملہ ذرا غور سے سننا، سب نے بیک زباں کہا ہم نے اس خوبصورت بچے جیسا بچہ نہیں دیکھا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ جبرائیل بھی تو پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا ارے مکہ والوں، دنیا کے طویل سفر کر کے آنے والوں، تم کہتے بچہ نہیں دیکھا؟ جبرائیل امین نے تو اس جیسا کائنات میں نبی کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت حسان کی باری آئی، مختصر کر رہا ہوں، میرے نبی کے سامنے نبی کا شان حضرت حسان منبر پر تشریف فرما ہے، ربائی پڑھ رہے، کس انداز میں؟ اس ربائی پر بات کرو تو وقت چاہیے، لیکن اس ربائی کا آخری حصہ میرے نبی سامنے، آمنہ کے لال سامنے، عبداللہ کے در یتیم سامنے، کیا کہا؟ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ عربی بھی پڑھنے والے بیٹھے ہوئے نا، نہیں جن کو آتی وہ بھی کہتے سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا پھر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، حضرت والد ماجد، دیگر اکابر اس ربائی کے آخری حصے کی تشریح کو یوں کرتے ہیں۔ حضرت حسان نے کہا میری نظر جب آپ کے چہرے پہ پڑتی ہے نا تو میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے، آپ کو جب بنانے کا وقت آیا نا تو اللہ نے آپ سے پوچھا معبود یہ بتا دیجئے آپ کے رخسار کیسے بناؤں، آپ کی آنکھیں کیسی بناؤں، آپ کی پیشانی کیسی بناؤں، آپ کی زلفیں کیسی بناؤں، آپ کی داڑھی کیسی بناؤں، آپ کی ناک کیسی بناؤں، کان کیسے بناؤں، مجھے یہ بتا دیجئے، بات کیسے بناؤں، خود کیسے بناؤں۔ حضرت حسان کہتے ہیں میرا ایمان کہتا ہے جیسے جیسے آپ کہتے کہ رب ویسے ویسے بناتا گیا ہے۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور اردو کا شاعر میرے پٹھان بھی بیٹھے ہوئے، اردو خوب جانتے ہیں، مجھے بڑا لطف آیا کہ پنجابی بھی خوب جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو کہہ دیجئے، آپ نے ترقی کر لی، پشتے سے آگے اردو، اردو سے آگے پنجابی، کہو ماشاءاللہ۔ سنو نوجوانوں، بالکل آخری باتیں کہہ کر اجازت چاہتا ہوں۔ کیا خوبصورت انداز اردو کے شاعر نے بھی کمال کر دیا۔ اردو کا شاعر کہتا ہے سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ جنہیں شعر سمجھ آیا وہ سبحان اللہ کہیں گے۔ بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ اللہ نور السماوات والارض۔ دنیا حیران، دنیا ششدر۔ آج میرے نبی کے بارے میں رب نے اعلان کر دیا ہے کہ میرے آخری نبی، آج اسی نبی کی ختم نبوت کے لیے جمعیت علماء اسلام میدان اول میں کھڑی ہے۔ دنیا چاہتی ہے یہ پرچم بلند نہیں ہونا چاہیے۔ سنو انشاءاللہ امریکہ کا پرچم بھی جھک جائے گا، برطانیہ کا پرچم چل جائے گا، ختم نبوت کا پرچم انشاءاللہ قیامت کے دن تک لہراتا رہے گا۔
کوئی مائی کا لالے سے نیچا نہیں کر سکتا. کہتے ہیں ملا دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے. ارے وقت نے ثابت کیا ٹھیکیدار نہیں ہے، چوکیدار بنے ہوئے ہیں. سن 74 کی اسمبلی میں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود تھے، مجاہد ملت مولانا غلام گوش ہزاروی. آپ تو تھوڑا سا دور اور کوڑا خطر سے مرتے پرویش اٹھا تھا. شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق، پھر مولانا نعمت اللہ، مولانا صدر شہید مولانا عبدالحکیم اسمبلی میں پہنچے. حضرت مولانا مفتی محمود فرماتے تھے اسمبلی کا ماحول جب میں نے دیکھا، میرے پولیس کے افسران بھی سن رہے، سی آئی ڈی والے بھی سن رہے ہیں، انہیں بھی دعوت دینا چاہتا ہوں جس طرح ہمیں کل نبی کی شفاعت چاہیے، آپ کو بھی نبی کی شفاعت چاہیے. عہدے آنے جانے والے ہیں، جو نبی کا غلام بن جاتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، آخرت میں بھی عزت دے گا. ہم انشاءاللہ نبی کے غلام بن کے رہیں گے، کہہ دو انشاءاللہ. نوجوانوں، حضرت مفتی صاحب فرماتے میں سوچتا تھا میں کس ماحول میں آ گیا ہوں. میں تو قاسمیوں کے ماحول میں دارالفتاء میں بیٹھتا تھا، دارالحدیث میں بیٹھ کر حدیث پڑھاتا تھا. لیکن جب قادیانیت کا مسئلہ پہنچا اس دن پتہ چلا اللہ نے اس کام کے لیے بھیجا تھا. آپ کے اکابرین نے پھر اس میدان میں مرد آہن بن کر کردار ادا کیا. اور پشاور کا نوجوان ذرا غور سے سننا، آج قادیانیت کہتی ہے ہمیں جبر کے ذریعے کافر بنایا گیا ہے. میں ان سے کہتا ہوں جبر کے ذریعے نہیں، دلائل کی دنیا میں تمہیں کافر بنایا گیا ہے. بولو ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ دلائل کی دنیا. 13 دن مرزا ناصر اسمبلی میں آیا، ایچکن پہن کے، پگڑی سجا کے، داڑھی سفید رکھ کر، تسبیح پکڑ کے. بڑے بڑے تسبیح والے بھی آتے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ کیا پڑھتے ہیں، کرسی ضرور پڑھتے رہتے ہیں. وہ پہنچا، اسے سمجھا شاید ہم بھٹو صاحب کی اسمبلی ہے، وزیر قانون عبدالحمید پیرزادہ ہے، اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار ہے، ہم ان سے نبڑ لیں گے. انہیں پتا نہیں تھا یہ دیوبند کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے، جمعیت علماء اسلام کا قائد بھی بیٹھا ہوا. میں نے کہا ہم نے اٹارنی جنرل سے بات کرنی، وزیر قانون سے بات کرنی ہے. تو اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار نے کہا اگر لاگ نکالے کے قانون پر، تعزیرات پاکستان پر، دستور پاکستان برباد کرنی ہے تو میں جواب دوں گا، اور اگر بات قرآن پر، سننا پر، اجماع پر کرنی ہے میں نہیں بول سکتا ہوں. بولے گا تو جمعیت کا لیڈر مولانا مفتی محمود بولیں گے. 13 دن جرا ہوئی اسمبلی میں خان عبدالولی خان غوث بخش بزنجو جیسے حقیقت کہہ رہا سیکولر بھی موجود تھے. لیکن جب علماء کے دلائل آئے تو سب نے کہا ملا ٹھیک کہتا ہے. آج بھی ملا چوک چوراہے میں کہتا ہے، ہاں ختم نبوت کے باغیوں سے ہر مقام پر لڑیں گے، چوک چوراہے میں لڑیں گے، پارلیمنٹ میں لڑیں گے، اسمبلیوں میں لڑیں گے، سینٹ میں لڑیں گے، پاکستان کے باغیوں سے بھی لڑیں گے، لیکن ختم نبوت کے پرچے جھکنے نہیں دیں گے. مطالب ہے بہت، وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا. الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. اب تو چلتے ہیں میں قدا سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.